اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل جو ہے ہمارے ان دوستوں کے حوالے سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت جو ہے وہ بن چکی ہے، اور ہماری قسمت اس طرح ہو چکی ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ کامیابی نہیں ملتی ہے، ہمیں اس کے اندر جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رزق کے اندر پریشانیاں ہو، رزق کے اندر کمی کا مسئلہ ہو، مقدمہ بازی چل رہی ہو، آپ حق کے اوپر ہوتے ہوئے وہ مقدمہ ہار رہے ہوں، یا آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہو، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو، مشکلات نے گھیر رکھا ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ سارے وظیفوں کا جو سردار وظیفہ ہے وہ یہ ہے۔ آپ نے جس ٹائم آپ کو پریشانیاں گھیر لیں، کاروبار کے اندر برکت نہ رہے، گھر کے اندر بڑے سارے مسائل بن چکے ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، فتنے فساد ہوں، اور کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس ٹائم آپ نے یہ وظیفہ جو ہے یہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بند قسمت کے دروازے ہیں کھل جائیں گے، سوئے نصیب کو یہ وظیفہ جگا دے گا، سوئے ہوئے بختوں کو انشاءاللہ یہ جگا دے گا۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ بہت آسان ہے اور پرتاثیر ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے، بڑا برکتوں والا، عظمتوں والا نام ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، کتنے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے اندر جان سکیں گے۔ آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی چھوڑ کے نہیں جانا، کہیں سے بھی مس نہیں کرنا، تاکہ آپ کو وظیفے کی مکمل سمجھ آ سکے، اور اس وظیفے پہ اسی طرح سے عمل کرتے ہوئے آپ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے پاک صاف لباس پہننا ہے، ہو سکے تو لباس کے اوپر خوشبو لگا لیں، خوشبو کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد آپ نے پاک صاف ہو کے، پاک لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، مسواک کر کے، اچھے طریقے سے پاک صاف ہو کے آپ نے 2 رکعات نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 نفل جو ہیں وہ ادا کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ جو سب سے افضل درود ہے، سارے درودوں کا سردار درود ہے، جس کا نام درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز کے اندر بھی درود پڑھتے ہیں، وہ درود آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ برکتوں والا، شانوں والا، عظمتوں والا نام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظمتوں والا، شانوں والا نام جو ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ نام یہ ہے، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھنا ہے، اپنی عرضیں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو قسمت بن چکی ہے، آپ کو جو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، مشکلات نے گھیر رکھا ہے، ٹینشنیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کی تمام مشکلات کو آسانی کے اندر بدل دے گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا کتنے دن ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 21 دن لگاتار کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے، یعنی یہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے کوئی بھی ناغہ نہیں کرنا۔ اس طرح آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بند قسمت کے دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے، آپ کی قسمت جاگ جائے گی، آپ کے سوئے نصیب جاگ جائیں گے، سوئے بخت جاگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں عطا فرمانے والا وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے پہ عمل کریں، اللہ پاک کی رحمتیں حاصل کریں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ وظیفہ پسند آئے، عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ آپ کا ایک شیئر جو ہے
وہ کسی اور کا بھی فائدہ کروا سکتا ہے، کسی اور کے پاس یہ ویڈیو پہنچے گی تو وہ بھی اس پہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا فائدہ عطا فرمائے گا، اور جو عمل کرے گا اس کو بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح یہ فائدے والا جو عمل ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ، کسی اور عمل کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔